اتنی محنت جو ہے وہ بغیر صاحب آپ بات کریں وہ ہم نہیں کر رہے، لیکن ایک چیز جو ہے عبدالباسط صاحب وہ ہے کہ سلامتی کونسل کے ممبران ممالک ہوں جن میں اکثریت، یا پھر OIC کی اپنی بات کر لی جائے، وہ دنیا کی بڑی طاقتیں انڈیا کی جانب جب دیکھتی ہیں تو بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے، بہت بڑی ایک منڈی ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ بھی یہ ہے کہ معیشت جو ہے دنیا کی وہ بڑی مارکیٹ سے چل رہی ہے. تو یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ وہ پریشر انڈیا پر اس طرح سے ڈال ہی نہیں پاتے ہیں. جب سلامتی کونسل میں بھی بات گئی، وہ آپ کے سامنے، آپ زیادہ بہتر طور پر وہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر پاکستان کا مقدمہ تو یہاں ہی کمزور ہو جاتا ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، ایک چھوٹی مارکیٹ ہے، باقی ممالک جو ہیں وہ انڈیا کو اپنی مارکیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، تو اس لیے کشمیر پر خاموش رہتے ہیں. نہیں، یہ بات تو بالکل آپ کی درست ہے کہ جو بھارت کا کلاؤڈ ہے، جو اس کا رائزنگ اکنامک پاور کے طور پہ کوئی بھی یہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر تو چیلنج کوئی نہ ہوا نا آپ کی ڈپلومیسی کے لیے، آپ کی سفارتکاری کے لیے. چیلنج یہی ہے کہ آپ کے سامنے بہت سے ایسے پرابلمز ہیں. بھارت کا جو کلاؤڈ ہے وہ آپ کے لیے ایشو ہے کہ دنیا آپ کو نہیں سن رہی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ پرابلمز تو ہیں اور اسی لیے چیلنج بھی ہے. اگر بھارت کا کلاؤڈ نہ ہوتا تو پھر آپ کے لیے کیا چیلنج تھا؟ پھر تو کشمیر آپ کو مل ہی جانا تھا. کشمیر کا پرابلم اسی لیے ہے کہ بھارت کا کلاؤڈ ہے. لوگ دنیا کمرشل انٹرسٹ دیکھتی ہے، اپنے اکنامک انٹرسٹ دیکھتی ہے. تو سفارتکاری ڈپلومیسی اسی کا نام ہے کہ آپ نے اپنے لیے ان چیلنجز میں سے اپرچونٹیز نکالنی ہے. میرا سوال تو صرف اتنا ہے کہ آپ نے کیا. رزلٹ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ان کے کیا نکلے. کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ایک کوہیرنٹلی، آپ نے ایک سسٹین طریقے سے آپ نے کچھ اقدامات لیے ہیں جس سے یہ ہمیں محسوس ہو اور کشمیریوں کو خاص طور پہ محسوس ہو کہ پاکستان واقعی کچھ کر رہا ہے. ہماری آپ صرف اسٹیٹمنٹس ہی دیکھ لیجئے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان اسٹیٹمنٹ سے کتنا ڈیمیج کیا ہے پاکستان کے کاز کو. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الگ OIC بنا دیں گے اگر ہمیں OIC سے کشمیر پہ نہیں ملے گا. کبھی ہم کہتے ہیں کوالالمپور سمٹ ہم چلے جائیں گے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لے گا ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے. لیکن اگلے ہی روز ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی آپ یہ مت کیجیے، ہم ایک روڈ میپ ہی دے دیجئے. پھر ہم 25 فروری 2021 کو سیز فائر ایگریمنٹ بھی بھارت کے ساتھ کر لیتے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ill timed چیزیں ہیں میرے حساب سے، اور جو ہماری اسٹیٹمنٹس جو ہم ایشو کرتے ہیں اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد ہمارے اپنے اسٹانس میں وہ کنسسٹنسی نہیں رہی. آپ 2004 سے لے کر دیجیے، میں آپ کو ہر سال کے مطابق بتا سکتا ہوں کہ کہاں ہم نے جموں اور کشمیر کے اپنا اصولی جو موقف ہے اس میں ہم نے کمزوری دکھائی ہے. اور آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ صرف اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، پچھلی حکومتوں کے مسائل بھی ہیں جو کہ آج ہم اس مقام پہ ہمیں لے کر آ گئی ہے. لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. جب تک ہم ڈرائنگ بورڈ کو ری وزٹ نہیں کریں گے، ایک آل انکمپسنگ مربوط حکمت عملی نہیں بنائے گے، جامع حکمت عملی، یہ باتیں اس طرح چلتی رہیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس 2 سے 3 سال کا مزید عرصہ رہ گیا ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 50 سال بھی، جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کی بات ہے، بھارت ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈز نہیں جیت سکتا. لیکن یہ سفارتی جو گیم ہے اگر آپ نے یہ ہار دی تو بس پھر معاملہ یہی ہے، خدا نہ خواستہ جو تھوڑی بہت سپورٹ بھی آپ کو ملتی ہے وہ بھی نہیں مل پائے گی، کیونکہ دنیا آپ کو سیریسلی نہیں لیتی. کشمیر پہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں رہی کشمیر کے معاملے میں. بھارت نے ایسے اسکلفلی، دیکھیں نا جو ریسنٹلی ایک کل پرسوں کی بات ہے کہ US کانگریس مین اسکاٹ پیری نے لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو، جو ہم نے نامینیشن کی تھی امبیسڈر مسعود خان کی. یہ کتنا، میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ارسپانسبل ہماری طرف سے یہ بات ہے کہ ابھی صرف نامینیشن ہوئی اور نامینیشن ہوتے ہی ان کا نام پبلک میں آ گیا. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ جب تک ہوسٹ گورنمنٹ ایگریما نہ دے، جب تک ہوسٹ گورنمنٹ اپروو نہ کرے، آپ اناؤنس ہی نہیں کرتے. لیکن ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل وہ جو ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہی نہیں رہی بدقسمتی کے ساتھ. تو جب تک ہم ان تمام چیزوں کو ایز اے ہول گورنمنٹ کے طور پہ نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ آپ کو ان معاملات میں سفارتی اعتبار سے کوئی کامیابی ملے. ہم باتیں کرتے رہیں گے
اظہار یکجہتی بھی کرتے رہیں گے، لیکن کشمیری لوگ بھی اب آہستہ آہستہ، میں ہر روز تقریباً جموں و کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی یہاں اسپیسز ہوتی ہیں، وہاں جاتا ہوں، ان کے خیالات سنتا ہوں، تو مجھے اور تھوڑا بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کر باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو قربانیاں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ خدارا اب باتوں کے علاوہ کچھ کام، کچھ عمل ایسے کر لیں جس سے واقعی کشمیریوں کو اطمینان ہو کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو کچھ اس نعرے کی لاج ہم رکھ لیں. سید گیلانی یہ نعرہ لگاتے لگاتے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لیکن آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری بہت سی کمزوریوں کے باوجود اور بھارت کے کراؤڈ کے باوجود میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں، میرا اس بات پہ قوی یقین اور ایمان ہے کہ پاکستان ابھی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے سفارتی اعتبار سے، جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا. تو یہ لغاری صاحب پھر جیسے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کر سکتا ہے، میں سوال کرنے والا تھا، میں نے سوال اس لیے تبدیل کر دیا کہ کیا کیپیبلٹی نہیں، لیکن وہ تو معاملہ کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے ہیں. تو کشمیر کو ہم نے نان سیریس لغاری صاحب لے لیا کہ ٹھیک ہے بس 70 سال سے ابھی کچھ نہیں ہوا تو اور بھی آگے کچھ نہیں ہوگا، یا ہماری ترجیحات بدل گئیں، یا کچھ اور پریشرز ہیں جن کی وجہ سے ہم خاموش ہوتے ہیں. چلیں ایک بات اور اٹھاتے ہیں. یہ جو آخری معاہدہ ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، آخری نہیں، جو 73 کا معاہدہ ہے، اس میں جو شملہ ایگریمنٹ ہے، اس میں یہ تو کم از کم مانا گیا ہے نا، چلو بھی دو طرفہ معاملہ ہے. اگر دو طرفہ معاملہ ہے تو اس پر آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں نا. آپ جب یہ فیصلہ ہوا 1919 میں، انڈیا نے اپنے ریووک کی پاورز وہاں پر اور وہ کیا، اپنے آرٹیکلز وہاں سے آئین سے نکالے اور ان کو اس کا حصہ بنانے کی کوشش کی، جو انہوں نے اپنے طور پر بنا لیا. کیا آپ یہ دو طرفہ معاملے پر ایک وزیر اعظم کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ خط لکھتے اور اس خط میں ساری ڈیٹیل لکھتے اور کہتے کہ جناب جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ انٹرنیشنل لاز اور جو دو طرفہ معاملات ہیں ان میں یہ ان کی کھلی خلاف ورزی ہے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے. ہمارے وزیر اعظم نے اور کچھ نہ کریں، ایک فارمل خط لکھ کر مودی کو کہیں کہ یار مودی صاحب تم نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ تو ہمارے دو طرفہ تعلقات جو بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، جس سٹیج پر بھی ہیں، ان کے لیے تو تباہ کن ہے، اور جو کچھ آپ کیے جا رہے ہیں. اور اس خط کی کاپیاں آپ یونائٹڈ نیشن کو بھیج دیتے، سیکورٹی کونسل کو بھیج دیتے، OIC کو بھیج دیتے، مطلب کسی کی ساری دنیا کو بھیج دیتے. لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا، جو آپ کے لیے بہت آسان سا کام تھا، معمولی سا کام تھا کہ آپ کی طرف سے ایک سلسلہ جمانی ہوتا کہ جناب ہم نے کشمیر پر ایک چیخ تو ماری ہے، دیکھیں آپ کیسی، ہم نے ایک بڑا زبردست قسم کا خط جو ہے ہم نے مودی کو لکھ دیا ہے اور مودی کو ہم اس سے جواب کے انتظار، 2-4 آپ جواب کے بھی ان کو لکھتے، ریمائنڈر بھیجتے. اس طرح کے کام جو ہیں وہ ڈپلومیٹک، یہ نہیں معلوم ہے چونکہ ڈپلومیسی کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ عبدالباسط صاحب جانتے ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہیں کہ جناب ایک ملک کے وزیر اعظم نے دوسرے ملک کے وزیر اعظم کو یہ لکھا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں کے وقت جو ہیں وہ کیوں نہیں جا سکتے ہیں دنیا کے مختلف فورمز پر کہ بھئی ہم آئے ہیں، ہم فریاد لے کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. اور اس میں آپ کے وہ کشمیری بھی ہیں جو اب بھی جن کے خاندان جو ہیں وہ وہاں آباد ہیں اور لوگ یہاں پر ہیں، آپ ان خاندانوں کو لیں اور کہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں، اور اس طرح مظالم ہوتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مظاہرے ہو سکتے تھے.